ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دور پہاڑوں اور سبز وادیوں کے درمیان ایک عظیم سلطنت آباد تھی جس کا نام نور آباد تھا۔ اس ملک پر سلطان کریم نام کا بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا محل سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا تھا جو سورج کی روشنی میں ایسا چمکتا تھا جیسے برف پر ستارے اتر آئے ہوں۔ محل کے باغوں میں رنگ برنگے پھول کھلتے، فاؤنٹن سے پانی کی دھن نکلتی اور پرندے صبح صبح سریلا گیت گاتے۔ لوگ ظاہری طور پر بادشاہ کو عادل اور عظیم کہتے تھے، لیکن اصل میں اس کے دل میں غرور نے چپکے سے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ بادشاہ کو لگتا تھا کہ دنیا میں اس سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں۔ دربار میں روز وزیر اس کی تعریف کرتے، شاعر اس کی شان میں قصیدے پڑھتے اور سپاہی سر جھکا کر کھڑے رہتے۔ کسی میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ اس کے سامنے سچ بول سکے۔ جو بھی اس کی بات سے اختلاف کرتا اسے فوراً دور بھیج دیا جاتا۔ دھیرے دھیرے بادشاہ سچ سے دور اور تعریف سے قریب ہوتا گیا۔ اسے لگنے لگا کہ وہ ہر چیز سمجھتا ہے اور کوئی بھی اس سے زیادہ دانشمند نہیں۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ پورے ملک میں منادی کر دی جائے کہ جو شخص سب سے گہری اور عجیب بات کرے گا اسے خزانہ انعام میں دیا جائے گا۔ منادی کی آواز شہروں، گاؤں اور بازاروں تک پہنچی۔ ہر طرف لوگ اس مقابلے کی بات کرنے لگے۔ دانشور اپنی کتابیں کھول کر سوچنے لگے، شاعر نئے الفاظ تلاش کرنے لگے اور تاجر عجیب حکمتیں یاد کرنے لگے۔ سب کو یقین تھا کہ وہ ہی جیتیں گے اور بادشاہ کو متاثر کر دیں گے۔ اسی دوران ایک اندھا مسافر بھی اس ملک کی سرحد پر پہنچا۔ اس کی آنکھیں روشنی سے محروم تھیں، مگر چہرے پر عجیب سکون تھا۔ اس کے کپڑے سادے اور گرد آلود تھے، ہاتھ میں ایک پرانی لاٹھی تھی اور قدموں میں سفر کی تھکن، مگر اس کی آواز میں اطمینان اور لہجے میں یقین تھا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ بادشاہ نے عجیب بات کرنے والوں کے لیے مقابلہ رکھا ہے۔ مسافر ہلکا سا مسکرایا اور بولا، شاید میری منزل یہی ہے۔ وہ شہر کی طرف چلا۔ راستے میں لوگ اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ کچھ کہنے لگے، بیچارہ اندھا بادشاہ کو کیا سمجھائے گا۔ کچھ نے مذاق اڑایا کہ جو دیکھ نہیں سکتا وہ سچ کیا بتائے گا۔ مگر مسافر نے کسی کی بات پر توجہ نہ دی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی لاٹھی کے سہارے چلتا رہا، جیسے اسے معلوم ہو کہ اس کا راستہ اسے سیدھا اپنی منزل تک لے جائے گا۔ آخر وہ محل کے عظیم دروازے پر پہنچا۔ سپاہیوں نے اسے روکا اور پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں مسافر ہوں اور بادشاہ کے اعلان پر آیا ہوں۔ سپاہی ہنس پڑے، مگر اس کی پرسکون آواز دیکھ کر انہوں نے اسے اندر جانے دیا۔ دربار میں اس وقت کئی لوگ اپنی باتیں سنا چکے تھے۔ کوئی ستاروں کا علم بیان کر رہا تھا، کوئی زندگی کی حکمت، کوئی طاقت کی کہانی، مگر بادشاہ اب تک متاثر نہ ہوا تھا۔ جب اندھا مسافر آگے بڑھا تو دربار میں ہلکی سی ہنسی کی لہر دوڑ گئی۔ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا، تم کیا عجیب بات کرو گے جب تم دیکھ ہی نہیں سکتے؟ مسافر نے ادب سے سر جھکایا اور نرمی سے بولا، حضور، میں دنیا کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، مگر دل سے محسوس ضرور کرتا ہوں۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے اشارہ کیا کہ اپنی بات بیان کرو۔ مسافر بولا، سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں وہ اکثر سب سے کم سمجھتے ہیں، اور جو دیکھ نہیں سکتے وہ اکثر سب سے زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ یہ جملہ سنتے ہی کچھ لوگ ہنس پڑے، مگر بادشاہ نے ہاتھ اٹھا کر سب کو چپ کر دیا۔ اس نے پوچھا، تم اپنی بات ثابت کیسے کرو گے؟ مسافر نے کہا، اگر اجازت ہو تو میں سوال کروں؟ بادشاہ نے سر ہلا کر اجازت دی۔ مسافر نے پوچھا، حضور، کیا آپ کو اپنی سلطنت سب سے خوبصورت لگتی ہے؟ بادشاہ نے فخر سے کہا، بالکل۔ مسافر بولا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ عقل مند ہیں؟ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، ہاں۔ مسافر پھر بولا، پھر بھی آپ نے کبھی غریب کی فریاد دل سے نہیں سنی؟
अगर आप सब देखते हैं तो फिर लोगों के आंसू क्यों नहीं देख पाते? दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह का चेहरा बदलने लगा। उसने गुस्से को छुपाते हुए कहा, तुम मुझे नसीहत कर रहे हो? मुसाफिर ने अदब से जवाब दिया, नहीं हुजूर, मैं सिर्फ आईना दिखा रहा हूं। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अगर चेहरा अच्छा ना लगे तो आईने का कसूर नहीं होता। ये अल्फाज सीधा बादशाह के दिल में उतर गए। पहली दफा उसे महसूस हुआ कि किसी ने बिना डरे सच कहा है। बादशाह कुछ देर तक सोचता रहा। उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी के मंजर घूमने लगे। उसने याद किया कैसे बचपन में उसके उस्ताद उसे इंसाफ और रहम का दर्स देते थे। कैसे उसकी माँ उसे कहती थी कि असली बादशाह वो होता है जो सबसे कमजोर का दर्द समझे। उसने महसूस किया कि वो इन सब बातों से कितना दूर हो चुका है। उसका गुरूर उसकी समझ पर पर्दा बन गया था। बादशाह तख्त से उठा और मुसाफिर के करीब आया। उसने नरमी से पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? मुसाफिर बोला, मैं बस एक मुसाफिर हूं जो जिंदगी के रास्ते पर चलता रहता है। मेरा घर कोई शहर नहीं बल्कि समझ है। जहां सच सुना जाता है वहीं मेरी मंजिल होती है। बादशाह ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसके दिल का बोझ हल्का हो रहा है। उसने फौरन ऐलान किया कि आज से दरबार में सबसे पहले गरीब और मुसाफिर की बात सुनी जाएगी। वजीर हैरान रह गए। दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि एक अंधे मुसाफिर ने बादशाह का दिल बदल दिया। बादशाह ने खजाना लाने का हुक्म दिया और कहा, यह इनाम तुम्हारा है। मुसाफिर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे दौलत नहीं चाहिए। अगर देना ही है तो वादा दीजिए कि आप हमेशा सच सुनेंगे, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। बादशाह ने फौरन वादा किया। मुसाफिर ने दुआ दी और मुड़कर चल दिया। बादशाह ने पूछा, तुम कहां जाओगे? मुसाफिर बोला, जहां कोई और बादशाह अपनी आंखें खोलने का इंतजार कर रहा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता महल से बाहर निकल गया। दरबार के लोग देर तक उसे देखते रहे, जब तक वो नजरों से ओझल ना हो गया। उस दिन के बाद सुल्तान करीम वाकई बदल गया। उसने आवाम की बातें सुननी शुरू की, मजलूमों की मदद की और गुरूर को दिल से निकाल दिया। लोग कहते हैं कि उस अंधे मुसाफिर ने बादशाह को सिर्फ नसीहत नहीं दी, बल्कि नई आंखें दे दी थीं। और तब से नूराबाद में ये कहावत मशहूर हो गई कि असली रोशनी आंखों से नहीं, दिल से होती है। जो दिल से देखे वो कभी अंधा नहीं होता, और जो गुरूर से देखे वो हमेशा अंधा रहता है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है, मगर राज अभी बाकी हैं। अगर कहानी ने दिल को छू लिया हो तो राज लोग को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी एक नया राज होती है।